السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ناول اور یوٹیوب چینل۔ میری طرح اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو کرتے ہیں آغاز اپنے تعارف سے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ مسکان، لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے موسٹ آف دا بیسٹ اردو ناولز۔ آواز کی صورت، الفاظ کی مورت، وقت کی رفتار بھی رہے گی ساتھ ساتھ۔ بنیں گے حوصلہ نئے لکھنے والوں کا، کریں گے پذیرائی قابل، محنتی اور معیاری لکھنے والوں کی، اس امید کے ساتھ کہ قائم رہے گا اردو لٹریچر پوری شان و شوکت سے، اور ہم بنے رہیں گے اس کے رکھوالے۔ تو جڑے رہیے ناول اور کے پلیٹ فارم سے، جہاں آج میں لے کر آئی ہوں طیبہ ساجد کے قلم سے تحریر کردہ اردو ناول دلگیر تکیف۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ طیبہ ساجد اپنے اس ناول کے انتصاب میں لکھتی ہیں معاشرے میں موجود ان تمام بچوں کے نام جو چائلڈ ٹراما کا شکار ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا تھا، وہ اس دنیا سے جانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ کسی ایسی جگہ جائے جہاں اسے تو سب دیکھیں لیکن وہ کسی کو نہ دیکھ پائے، جہاں ڈھلتے سورج کی روشنی ہو، جہاں بدلتی شام کی سرخی ہو، جہاں موت کا شور ہو، اور جہاں جان کنی کے بعد کا سکون ہو، جہاں دیدار عالم ہو، جہاں وحشت تنہائی ہو۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی چاہ کے آگے صرف اندھیرا تھا، سیاہ اندھیرا۔ آسمان کی سیاہی ہر سو پھیلی تھی، سیاہ تاریخ آسمان پر بادلوں کا راج تھا جن میں سے تارے وقفے بعد جھانکتے دکھائی دیتے تھے۔ گہری پر محیب خاموشی میں چند لمحے بعد کسی جانور کی آواز سنائی دیتی، جو کسی بھی مضبوط اعصاب کے مالک انسان کو بھی جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ شہر سے کچھ دور یہ ایک بیابان سا جنگل تھا جہاں اس وقت گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ جنگل کے اختتام پر یہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس کی سلاخدار اونچے دروازے اس وقت بند تھے، اور باہر بیٹھے دو چوکیدار آپس میں ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ رات کے اس وقت بنگلے کے پچھلی طرف کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو سامنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ڈائری پر جھکی وہ لیمپ کی روشنی میں ہاتھ میں پکڑے قلم سے ڈائری پر کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، کبھی کبھی میں ڈر جاتی ہوں، کچھ برا ہونے کے ڈر سے، لوگوں کے رویوں کا برا اثر لینے سے ڈرتی ہوں، اپنے رویے کی شدت سے ڈر جاتی ہوں۔ ہاں، میں ڈر جاتی ہوں۔ لوگوں کو لگتا ہے سب سیٹ ہے، سب اپنی جگہ خوش ہیں، لیکن نہیں، مجھے اندر سے بہت ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ وہ خاموشی سے لکھتی جا رہی تھی اور اس کے ارد گرد سکوت تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، ایک اداس سی خاموشی تھی، ایک ایسا اندھیرا تھا جس میں اسٹڈی لیمپ بامشکل روشنی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے بنی کھڑکی سے سامنے جنگل کا منظر نظر آ رہا تھا، جو اس وقت طبیعت پر ایک خوشگوار تاثر چھوڑ رہا تھا۔ خاموشی اور اندھیرے کے ساتھ ساتھ خوبصورت درخت اور زمین سے 2 انچ اوپر ابھری گھاس اس منظر کا حصہ تھی۔ لوگوں کے اس جھنڈ میں رہتے رہتے میں نے سیکھ لیا ہے کہ ہم ہر کسی پر اپنا خوبصورت تاثر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم جتنا بھی پرفیکٹ رہنے کی کوشش کر لیں، لیکن لوگوں کو ہماری ذات سے منسوب کسی نہ کسی بات پر اعتراض ضرور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اس اعتراض کو سہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور ستم یہ کہ ان حالات میں ہمیں سمیٹنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیں اس فیض سے، ان باتوں کے اثر سے خود بخود نکلنا ہوتا ہے۔ اس دورانیے میں ہمارا بہترین رہنما ہمارا اپنا وجود ہوتا ہے۔ یہ وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور میں اس امتحان سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں، اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہوں، لیکن میرا وجود جس سے جڑا ہے وہ یہ سب سہ نہیں پاتا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن شاید وہ اس سب سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس پر لوگوں کی باتیں اثر انداز ہونے لگی ہیں۔ وہ جھٹک نہیں پاتا۔ وہ بہت انہماک سے لکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس کا تسلسل ٹوٹا نہیں تھا، ایک دفعہ بھی اس نے رک کر اپنے پٹھوں کو آرام پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ گردن کو ہلانا جھلانا اس کی تھیراپی نہیں تھی۔ اس کی تھیراپی لکھنا تھا، اور وہ لکھ رہی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ ایسا ہی لکھتی تھی، ارد گرد سے بے خبر، بڑھتے ہوئے وقت کے احساس سے بے خبر، اپنے سامنے موجود اس مصور کائنات کی دکھائی گئی خوبصورت تصویر سے بے خبر۔
اس نے ایک بار بھی گردن اٹھا کر اس منظر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ لکھتی جا رہی تھی کیونکہ موضوع گفتگو اس کی ذات سے ہٹ چکا تھا۔ وہ کسی اور کی ذات پر منتقل ہو گیا تھا، اور جس پر منتقل ہوا تھا وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ کھڑکی سے باہر رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ آسمان پر چاند کے ساتھ ساتھ تارے بھی چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ موسم حبس آلود تھا جو اگست کی آمد کی نوید سنا رہا تھا۔ ایسے میں رات جب اس درمیانے علاقے کے اس چھوٹے سے صحن والے گھر پر اتری تو اس گھر کی تمام روشنیاں جل اٹھیں۔ صحن سے آگے چھوٹا سا برآمدہ عبور کر کے اندر ایک چھوٹا سا خوبصورت لاؤنج تھا، جہاں اس وقت وہ دونوں سائیڈ پر دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھیں، بہت انہماک سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں۔ ان کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ دائیں طرف والے کمرے سے کسی کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، جو کچھ یوں تھیں: بس سلمیٰ باجی، آج کل کے لوگوں کو کون سمجھائے، کسی کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ وہ شاید باہر بیٹھے بچوں کی امی تھیں جو مسلسل بول رہی تھیں، لیکن ان کی آواز کا باہر والوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ یہ سب سننے کے عادی تھے۔ اس ماسٹر روم کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ اور لائٹ دونوں ہی اس وقت بند تھے۔ لاؤنج کے دائیں طرف بنے کچن سے مسلسل ہلکی پھلکی برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہ سیاہ سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے لڑکی چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لڑکی سے ملتا جلتا تھوڑا اونچے قد کا لڑکا اس کی طرف پشت کیے برتنوں والے سٹینڈ میں سے برتن نکال رہا تھا۔ دوسری طرف ایک ہاتھ سے توے کی مٹھ اور دوسری ہاتھ میں چمٹا پکڑے وہ بس یکٹک سی چولہے پر چلتی آگ پر پھولتی روٹی دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے ہلے بنا اپنے بھائی کو آواز دی۔ وہ اس طرح ساخت کھڑی تھی جیسے اگر ہلی تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ آبی، آبی، دیکھو۔ اس کی اچانک پرجوش سی آواز سن کر وہ مڑا اور چولہے کی طرف بڑھا، پھر اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا جو خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ چہرہ، وہ مسکراہٹ اس لیے بہت عزیز تھی۔ آبی، دیکھو، میری روٹی پوری پھولی ہے۔ اس کی آواز میں زمانے بھر کی خوشی تھی۔ دعا، حرم، ادھر آؤ، دیکھو میری روٹی آج پہلی بار پوری پھولی ہے۔ وہ خوشی سے اونچی آواز میں اپنی دوسری بہنوں کو بلا رہی تھی، جن کے کانوں پر شاید جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ اور پھر چند لمحے ہی گزرے تھے جب اس نے پھولی ہوئی روٹی کو توے سے اتار کر روٹی والے رومال میں رکھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی، جیسے یہ اس کے لیے دنیا کا انوکھا کام تھا، لیکن اب وہ دوسری روٹی بیلنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ آبان ابھی بھی اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا، جو بس ہلکی سی وجہ کی منتظر تھی۔ آبان کے لیے اپنی بہن ایک آئیڈیل تھی، جو اس کے خیال میں ہمیشہ مثبت سوچتی تھی۔ اس کے پاس ہر مشکل کا حل صرف چہرے پر مسکراہٹ سجانا تھا۔ اس نے اپنی 29 سالہ زندگی میں کبھی اس کے چہرے پر ناامیدی نہیں دیکھی تھی۔ اگر وہ ناامید ہو بھی جاتی تو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے تاثرات چھپا لیتی۔ بچپن سے ہی وہ تاثرات چھپانے میں ماہر تھی، اور وہ اس معاملے میں اس کے برعکس تھا۔ اپنے سے 4 سال چھوٹی بہن کے مقابلے میں وہ ہمیشہ تاثرات چھپانے کا چور رہا تھا۔ روٹی نہیں بنی ابھی تک۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب دعا نے کچن کے دروازے میں آتے ہوئے کہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ چونکا، پھر نظروں کا رخ موڑ کر کچن کے دروازے میں کھڑی اپنی ایک اور بہن کو دیکھا۔ ہاں، بس بن گئی ہے۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ کہتے ہوئے وہ دوبارہ برتن الٹ پلٹ کرنے لگا۔ جب اس نے دعا کی آواز سن کر اپنا چہرہ موڑا، تمہیں پتہ ہے، آج میری روٹی پوری پھولی ہے، وہ بچوں کی طرح خوشی سے بتا رہی تھی۔ اس نے ایک بیزار نظر اپنی بہن پر ڈالی اور ہاتھ جھلا کر بیزاریت بھرے لہجے میں بولی، بری ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، اور کھانا لگاؤ، ہمیں بھوک لگی ہے۔ کہتے ہوئے وہ مڑ گئی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں قدرے ایک طرف سیٹ کیے کھانے کے میز پر بیٹھے وہ سب کھانا کھا رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر آمنہ بیگم بیٹھی تھیں۔ ان کی دائیں طرف وہ دونوں بہن بھائی، جبکہ بائیں طرف وہ دونوں بہنیں بیٹھی تھیں۔ سب رغبت سے کھا رہے تھے جب اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر چہرہ اٹھایا اور سربراہی کرسی پر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میرا یہ سیمسٹر کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اگلے ہفتے میں میرے فائنلز ہیں۔ پھر وہ کھانا کھاتے ہوئے بولیں،
باقی سب بھی کھانے میں مصروف رہے۔ تو مجھے نیکسٹ سیمسٹر کی فی کے لیے آپ سے پیسے چاہیے ہوں گے۔ کیوں؟ ٹیوشن فی؟ اب کہ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، ان کی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر اٹک سی گئیں۔ وہ زیادہ عمر کی نہیں لگ رہی تھیں، چہرہ ابھی ابھی جھریوں سے پاک تھا۔ وہ دیکھنے میں جاذب نظر آ رہی تھیں۔ امی، وہ وردا کی بہن کی شادی ہے، اس نے مجھ سے ادھار مانگا تھا، میں نے اسے دے دیا، اور میری سیونگز اتنی نہیں ہے کہ فیس ادا ہو سکے۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک چکی تھی جیسے سیر ہو چکی۔ آمنہ بیگم نے پہلے اسے دیکھا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے لے لینا، کچھ پیسے ہوں گے میرے پاس۔ اگر نہ ارینج ہوئے تو مجھ سے کہہ دینا، منع نہیں کروں گا، تمہارا ہی بھائی ہوں۔ آخری نوالہ منہ میں ڈال کر وہ اتنا کہتے ہوئے رومال سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اتنے سب میں وہ دونوں تماشائی کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ نہیں آپی، میں وہ بہن نہیں ہوں جو اپنے بھائی کی کمائی پر گزارا کرے۔ اس نے تڑپ کر آبان کی طرف دیکھا۔ بس اسی وجہ سے وہ کبھی پیسوں کے معاملے میں نہیں بولا تھا۔ تمہاری جتنی تنخواہ گھر کے خرچے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بہت ہے۔ پھر بھی کہا نہ تمہارا بھائی ہوں، اپنے پیسے تم پر خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی۔ اتنا کہہ کر رومال سے منہ تھپتھپاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ امی، اب کام کروں گا۔ امی، چائے میرے کمرے میں لے آنا۔ پہلی بات سر کے خم سے اپنی ماں کو کہتے، دوسری بات اسے کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ ابان کو نوکری کرتے ہوئے 4 سال ہونے کو تھے، لیکن وہ کبھی بھی اس سے پیسے نہیں لیتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے گھر میں ٹیوشن دینا شروع کر دیا تھا، جہاں سے وصول ہوئی رقم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھیں، لیکن وہ ابان سے ایک پیسہ نہیں لے گی۔ ابان کے جاتے ہی اس نے سوچا، جب منع نہیں کروں گا، تمہارا ہی بھائی ہوں۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تو اس نے سامنے دیکھا، جہاں حرم ابان کے انداز میں بول کر اب سر جھٹک رہی تھی۔ پھر وہ زہر خوند لہجے میں بولی، جس طرح خدا نے انہیں بس ایک ہی بہن دی ہے، پیسے بھی بس اسی کے لیے نکلتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے حرم، وہ بہت تحمل سے بولی، لیکن غصے میں اس کی دوسری دونوں بہنیں اپنے بھائی کے سارے احسان بھول جاتی تھیں۔ میں نے کبھی اس سے پیسے نہیں لیے۔ ہاں جانتی ہوں، بس کرو، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم دونوں بہن بھائی نہیں۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی یا وہ خود ہی اسے ٹوکتی، آمنہ بیگم نے اونچی آواز میں مداخلت کی، بس کرو حرم، بڑا بھائی ہے تمہارا۔ حرم کے چہرے کے تاثرات بدلے، ماں کی اونچی آواز پر حیران ہوئی، اسے شدید غصہ آیا۔ بڑے بھائی؟ سر جھٹک کر کہتے ہوئے وہ پیر پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے نہیں ہوتے بڑے بھائی۔ اس نے غصے سے چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ صرف اسے کہہ گئے کہ تم پر پیسے خرچ کروں گا، خود غرض ہیں بہت، صرف مطلب کے لیے ہمیں بلاتے ہیں۔ ان کی اسی عادت کی وجہ سے ابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں کبھی بہنیں نہیں سمجھا۔ آخری بات پر ان کے چہرے پر دکھ، تکلیف، ہر تاثر ابھرا۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ تم لوگوں نے کبھی اسے بھائی نہیں سمجھا، لیکن کسے کہتی، وہاں پر پرواہ کسے تھی۔ حرم وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر بعد دعابی کھانے کے برتن سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی نے خاص رد عمل نہیں دیا، کیونکہ ان کے لیے یہ معمول بن گیا تھا۔ جب سب چلے گئے تب وہ اٹھی اور سیدھی چھوٹے کمرے کی طرف بڑھی۔ نوب پر ہاتھ رکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی اندر کا منظر کیا ہونے والا تھا۔ اس نے نوب گھما کر دروازہ کھولا اور اندر کا منظر توقع کے عین مطابق تھا۔ کمرے میں صرف چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ نیم اندھیر کمرے میں بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ بیڈ کے ایک طرف کانوں پر ہاتھ رکھ کر گٹھری بنے مسلسل ہل رہا تھا، چہرہ گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور ٹانگیں ڈر کر کسی بچے کی طرح سینے سے لگا رکھی تھیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھی، لیکن اس کی حالت میں فرق نہیں آیا۔ وہ بیڈ کے پاس اور آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے ساتھ لگایا۔ نہ وہ ڈرا نہ وہ چونکا، جیسے وہ جانتا تھا ان حالات میں صرف وہی اس کے پاس آئے گی۔ اس نے کسی بچے کی طرح اس کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگی۔ پھر کمرے کی خاموش فضا میں اس کی آواز گونجی، ایک ایسی آواز جو اس کمرے میں موجود مرد کے لیے اندھیرے میں چراغ کا دیا ثابت ہوئی تھی۔ آبی، تم نے ابھی باہر کچھ نہیں سنا، ابھی باہر کچھ نہیں ہوا۔ وہ سب بس اپنی باتیں کر رہے تھے۔ حرم اپنی کوئی بات بتا رہی تھی، وہ جیسے اسے بہلا رہی تھی۔ اس کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ڈر تھا، وہ کہیں سے بھی ایک 29 سالہ مرد نہیں لگ رہا تھا۔
ارمش واقعی ایسا ہی ہے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ اس کا پورا نام تبھی لیا کرتا تھا جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی، ورنہ وہ اسے ایمی بلاتا تھا۔ ارمش نے پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹائے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، اب رکو میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ پیار سے اس کا گال تھپک کر وہ دوبارہ چلی گئی۔ پیچھے وہ اکیلا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ آسان نہیں ہے، لیکن اسے کرنا تھا۔ ابھی اسے خود کو نارمل کرنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ آبان سر، مسٹر عارف کی کال ہے۔ ہی وانٹ ٹو ٹاک ود یو۔ منیب نے دروازے کی درز سے جھانک کر کہا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بری طرح لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرنے میں مگن تھا جب اسے یہ آواز آئی۔ وہ اس وقت خوبصورتی سے آراستہ کیے اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھا تھا۔ آفس میں سینٹرل ٹیبل اور ڈبل صوفے کے علاوہ اس کے بیٹھنے کے لیے راکنگ چیئر، جو کہ آفس میں سربراہی کرسی کا کام سر انجام دے رہی تھی، اور اس کا ورکنگ ٹیبل تھا جس پر اس وقت لیپ ٹاپ، چند فائلز کے ساتھ موبائل، بائک کی چابیاں، کافی کا مگ اور ایک خوبصورت سا فریم رکھا تھا جس میں ایک 10 سالہ بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑے چل رہا تھا۔ وہ کسی پارک کا منظر تھا۔ تصویر پیچھے سے لی گئی تھی۔ میں اپنے کام میں بزی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منیب کو سمجھانا چاہا۔ وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا کیونکہ اسے بہت کام تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، منیب سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کر گیا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے گہری سانس لے کر گردن دائیں بائیں ہلانے لگا۔ پٹھوں کو تھوڑا آرام پہنچا۔ یہ اس کے ورکنگ آرٹ تھے اور وہ اپنے کام کے بارے میں کافی ٹچی تھا۔ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھکتے ہوئے لکھنے لگا جب اچانک اس کی نظر اس فریم پر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کا باپ، اس کی زندگی کا کل اثاثہ، لیکن اب وہ ان کی زندگی میں نہیں تھے۔ فریم کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی یاد اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی جو اسے بھولتی ہی نہ تھی۔ یکدم وقت کی کایا پلٹی، جگہ بدلی، ہواؤں کا رخ بدلا اور وقت بہت برس پہلے ایک شام پارک کے منظر میں جا پہنچا۔ یوں جیسے فریم میں لگی تصویر نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہو۔ ارد گرد ہریالی ہی ہریالی تھی۔ بچے کھیلنے کودتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لوگ شام کی سیر پر نکلے تھے۔ مختصر وہاں شام ایک بھرپور زندگی لیے اتری تھی۔ ابو، آپ میرے سب سے اچھے دوست ہیں، وہ ان کی انگلی پکڑے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہریالی کے درمیان بنی پتھریلی روش پر وہ دونوں چلتے جا رہے تھے اور وہ جانتا تھا اس خوبصورت منظر کو کس نے اپنے کیمرے میں پیچھے سے قید کیا تھا۔ اس کی بات پر محظوظ ہوتے ہوئے انہوں نے ہنکارا بھرا۔ آہا، وہ زیادہ تر سنجیدہ ہی رہتے تھے۔ اپنی ہوش میں اس نے انہیں بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنا باپ بہت عزیز تھا۔ وہ جیسے بھی تھے، جیسا بھی رویہ رکھتے تھے، لیکن اسے اپنا باپ عزیز تھا۔ اس سے آگے کی گفتگو وہ چاہتے ہوئے بھی یاد نہ کر سکا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی نہیں کر پاتا تھا۔ یہ گفتگو اس کے اور اس کے والد کے درمیان ہوئی زندگی کی وہ واحد گفتگو تھی جس میں اس کے باپ نے بہت کھل کر بات کی تھی۔ وہ تب 8-9 سال کا تھا، لیکن اسے آج بھی اس گفتگو کا ایک ایک لفظ یاد تھا، لیکن وہ ذہن میں بہت کم لاتا تھا۔ واپس حال میں آؤ تو وہ اس ایک جملے کو یاد کر کے کب کا کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کی سوچوں کی سرحد بس یہیں تک تھی۔ وہ ایک جملہ۔ انشورنس کمپنی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ مینیجر کی پوسٹ پر تھا۔ اس کے نیچے بہت سے ورکرز کام کر رہے تھے۔ اس کا کام صرف ڈیٹا ٹائپنگ تھا۔ اس کو یہ جاب بھی صرف ٹائپنگ بیس پر ملی تھی۔ اس کو 1 منٹ میں مخصوص الفاظ لکھنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، جسے مکمل کرنے پر وہ اس کرسی کا اہل قرار پایا تھا۔ اس وقت بھی وہ گھٹا گھٹ ٹائپ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ دوپہر میں اس جنگل کا منظر مزید حسین لگ رہا تھا۔ لمبے ٹہنی دار درخت رات کے مقابلے میں اور بھی اونچے اور آسمان کو چھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ سورج کی ہلکی اور ٹھنڈی کرنیں ٹہنیوں اور ہلکی ہلکی گھاس پر ترچھی پڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ جنگل کے اختتام پر وہ قصر اپنے پورے قد سے کھڑا تھا۔ دور سے وہ پریوں کا بنگلہ لگتا تھا، کیونکہ بنگلے کے سوراخ دار دروازے پر چوکیدار روزانہ تازہ اور نئے سفید گلاب لا کر لٹکاتا تھا۔ آہنی سوراخوں کے پیچھے وہ قصر بنجر اور ویران سا لگتا تھا، جیسے اس بنگلے کے مکینوں کو اس کی ظاہری حالت کو خوبصورت بنانے کا زیادہ شوق نہ تھا۔ بنگلے کے عین سامنے اس کچی پکی سڑک پر سیاہ مرسیڈیز کھڑی تھی۔
بنگلے کے اندر اس پرانے سے طرز کے بنے ہوئے چھوٹے سے لاؤنج میں وہ آتش دان کے قریب سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھے آرام دہ انداز میں بیٹھی وہ سامنے کھلی رکھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس سے کچھ دور لکڑی کے ٹیبل کے پاس نیچے قالین پر وہ 7-8 سالہ بچی بیٹھی اپنی ڈرائنگ بک میں کلر بھر رہی تھی۔ سلیو لیس فراک پہنے بالوں کی بیبی کٹنگ میں کٹوا رکھا تھا بالوں کو بیبی کٹنگ میں کٹوا رکھا تھا۔ دفعتاً کچھ یاد آنے پر اس نے سر اٹھایا، احتیاطی طور پر گردن موڑ کر دروازے کو دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، پھپھو۔ وہ فوراً چونکی، پھر کتاب سے توجہ اس کی طرف مبذول کرتے ہوئے بولی، جی اسٹار۔ اور جیسے کبھی اس کے بھائی نے اسے نام سے نہیں پکارا تھا، اسی طرح اس نے بھی اس کے بچوں کو کبھی نام سے نہیں پکارا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے اشارہ کیا، میری بات سنیں، قریب آ کر۔ جس معصوم انداز میں وہ اسے بلا رہی تھی وہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اتر آتی۔ کتاب کو بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کے ساتھ قالین پر آ بیٹھی۔ آتش دان کے ساتھ بنی وہ پچھلی کھڑکی باہر کا منظر دکھا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت بھی دور دور تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھپھو آج پھر بابا مما پر چیخ رہے تھے۔ اور اس کے چہرے کا رنگ بدلا ایک بار پھر، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر سے بال ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی، اسٹار، صرف آپ نے دیکھا یا سب نے؟ پھپھو سب نے، بھائی، میں اور نیچے سے کرایہ دار بھی آ گئے تھے۔ انہیں لگا لڑائی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ بڑی رازداری سے بات کر رہی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ نے کمرے میں چلے جانا ہے جب ایسا ہو، اوکے؟ اس نے بچی کا سر تھپک کر کہا تو اس نے جلدی سے سر اسبات میں ہلایا، پھر کچھ سوچنے لگی، یہ ٹھیک نہیں ہے، بچوں کے ذہن پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ پھپھو ایک اور بات بتاؤں؟ اب کہ اس کے لہجے میں جھجک کے ساتھ ساتھ ایک ڈر بھی تھا۔ جی جی اسٹار، بتاؤ، اس نے پیار سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی چھوٹے بچے کے ذہن میں کوئی ڈر بیٹھے۔ وہ بعد میں مما خود ہی بھائی کو لے کر سامان لینے چلی گئیں تو بابا بھی اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن کچھ دیر بعد اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ سوری، آپ نے کہا تھا کسی کے کمرے میں نہیں جھانکتے، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی، میں نے لاؤنج کی کھڑکی سے دیکھا تو۔ وہ پھر جھجک کر خاموش ہوئی۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ڈر بھی تھا۔ کیا دیکھا آپ نے؟ اس نے زور دے کر پوچھا۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا اور اسے خبر بھی نہیں تھی، لیکن جو بھی ہو رہا تھا وہ بہت غلط تھا، اس کے بھائی کے ساتھ نہ صحیح تو بچوں کے ذہنوں کے ساتھ۔ پھر وہ بچی خوف اور ڈر کی ملی جلی کیفیت سے بولی، بابا چیخ رہے تھے، وہ اپنے سر کے بال کھینچ رہے تھے، پھپھو وہ اپنی ہوش میں نہیں تھے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کھڑکی کے باہر خاموش اور ویران جنگل جیسے اپنے اندر خاموشی لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ساتھ اونچا اونچا چیختے ہوئے کہہ بھی رہے تھے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے کچھ مت کہو۔ بات کرتے کرتے وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچی کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سر تھپکا۔ بیٹا، وہ بس غصے میں ایسا کہہ رہے تھے، آپ نے کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرنی، بس بھول جاؤ سب۔ جبکہ خود اس کی ذہنی روک کسی اور طرف جا رہی تھی، بچوں کے دماغ پر غلط اثر پڑ رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی کو سمجھانے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی پھر کوئی بچہ اپنے والدین کی زندگی سے جڑے واقعات کی سزا کاٹے۔ والدین کی زندگی میں موجود ان ریزولوڈ ٹراماز بچے کی ذہنی حالت پر کتنا برا اثر ڈالتے ہیں، اگر کوئی یہ جان لے تو اپنے بچے کے سامنے اف کہنے سے بھی ڈرے۔ رات اس درمیانے درجے کے گھر پر اتری تو تمام لوگ اپنے گھروں میں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ سیاہ آسمان تاروں سے بھرا تھا، چاند کہیں چھپا ہوا تھا۔ پہلی تاریخیں ہونے کی وجہ سے چاند جلد ہی منظر سے غائب ہو جاتا تھا۔ ایک چاند ہی تو تھا جو سب سے بے نیاز تھا، خوبصورت اور روشن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لوگوں کا رازدان بھی تھا۔ ہاں، بہت سے لوگ چاند سے باتیں کر کے اسے اپنا رازدان بناتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی۔ کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑی وہ سامنے آسمان پر پھیلے تاروں کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے چاند کو بھی ڈھونڈ رہی تھی، جو کافی عرصے سے اس کا رازدان بن چکا تھا۔ اس کو خیالوں میں گم چھوڑ کر ذرا تھوڑی دور نظر ڈالو تو وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے کام میں مگن تھا۔ ٹانگیں لمبی کیے گھٹنوں پر لیپ ٹاپ رکھے وہ مسلسل کچھ لکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے سر اٹھایا اور گردن کو دائیں بائیں ہلایا، ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے چائے کا مگ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔
پھر اس نے اپنی نظریں گھمائی تو معمول کے مطابق وہ اسے کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ لیپ ٹاپ کو سائیڈ پر کرتے ہوئے اس نے فرصت سے اپنے سے 4 سال چھوٹی بہن کو دیکھا۔ گول مول گال، خوبصورت نین نقش، اور سب سے پرکشش چیز اس کے گال پر ناک کے پاس تل۔ نیم اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے کے ہر ایک خد و خال کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی اور اس کے لیے اس کا سب کچھ تھی۔ اگر اس کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی سروائیو نہ کر پاتا۔ اب تو وہ بہت کم اوور ری ایکٹ کرتا تھا، ورنہ پہلے تو وہ ہر بات پر بہت شدید رد عمل دیتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا ارمش نہ ہوتی تو وہ سروائیو کیسے کر پاتا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بہت سی یادیں اس کے ذہن کے پردے پر لہرائیں۔ بے اختیار ہی ایک یاد نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا اور اس کے خیالوں پر غلبہ پانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ارد گرد کا منظر بدلنے لگا۔ وہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چھوٹی جلتی لائٹ میں اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ شیشے کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد کمرے کی خاموش فضا میں بھی ایک ترش آواز گونجی، جیسے شیشے کی نوک سے کسی کاغذ کو کاٹا گیا ہو۔ دروازہ چرچراہٹ سے کھلا اور وہ اندر آئی۔ پھر اس کے ہاتھ میں شیشہ پکڑا دیکھ کر اس کی طرف لپکی اور اس کے ہاتھ سے شیشہ تقریباً چھینا تھا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ تمہیں میں نے شیشہ پکڑنے سے منع کیا تھا۔ میں نے بس کاغذ کاٹے ہیں۔ اس نے اپنے سامنے بکھرے کاغذ کے لاتعداد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنے ہاتھ کان پر جما لیے کیونکہ باہر سے شور دوبارہ آنے لگا تھا۔ ارمش نے ترحم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ان سے کہیں چپ ہو جائیں، وحشت ہوتی ہے مجھے ان سے۔ وہ کہہ رہا تھا تبھی ارمش نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے ساتھ لگایا، پھر آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگی۔ انہیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے الفاظ کا ہم پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے؟ یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ باہر سے آتی آوازیں اب دم توڑ رہی تھیں۔ آج کل کے دور میں ہم ماں باپ کے ٹراما سے نہیں لڑ سکتے، یہ ان کی اپنی جنگ ہے اور وہ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں، لیکن وہ بہت سالوں سے ان حالات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہ کر بھی ان کی ذہنی حالت ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں بس خود کو ان حالات کی زد میں آنے سے بچانا ہے، اپنے لیے نہیں تو اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آگے کی زندگی کے لیے۔ تم کوشش کرو گے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی پوچھتی تھی۔ اس نے آگے سے کیا جواب دیا اسے بالکل یاد نہیں۔ ارمش کو دیکھتے ہوئے ایک اور منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ وہی کمرہ تھا اور ان کے پیچھے گھر میں چھوٹا سا کمرہ اسٹور روم کی طور پر استعمال ہوتا تھا۔ آج بھی باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چلانا چاہتا تھا لیکن آج اس میں سکت نہیں تھی۔ وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا اور دونوں ہاتھ پوری وقت کے ساتھ دیوار پر مارے۔ اس شور کو بند کر دو، وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا۔ آئے روز ماں باپ کا کوئی جھگڑا یا لڑائی اور بہنوں کی باتوں نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ کوئی عام انسان ہوتا تو برداشت کر لیتا، لیکن وہ سب سے بڑا تھا اور حساس طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور ان سے نفرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کا اس کے باپ کو کوسنا اور اس کی بہنوں کا اپنے ہی باپ کے خلاف بولنا، وہ سب سن کر پاگل ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی اس کے ابو تو بول کر گھر سے چلے گئے تھے، لیکن اس کی امی اور بہنیں ابھی بھی بول رہی تھیں۔ دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے اپنے ناخن دیوار کے ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیے۔ کچھ ناخن اترے، کچھ انگلیاں زخمی ہوئیں، اس کے ہاتھ خون سے بھر گئے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا تو وہی ہر بار کی طرح اندر آتی دکھائی دی۔ پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر باہر بھاگی۔ اسے نہیں پتا کب ارمش نے اس کی پٹی کی، کب کیا ہوا۔ وہ نیم غنودگی کی حالت میں رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے منظر پھر بدلا۔ اس بار وہ منظر کا حصہ تھا۔ تنے تاثرات اور سرخ آنکھیں لیے وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ وہ ابھی جاب سے گھر واپس آیا تھا اور وہ لوگ پہلے ہی کھڑے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ یہ اس کی جاب کے شروع کے دن تھے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات تھی۔ وہ تھکا ہارا آیا تھا، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ ارمش کچن کے دروازے میں کھڑی تھی، جبکہ اس کی باقی دونوں بہنیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔
اس کے دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے اپنے غصے کو دبایا، پھر ضبط سے بولا، کیا آپ لوگ کبھی لڑنا بند کر سکتے ہیں؟ وہ اتنی آواز میں بولا کہ وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیا آپ دونوں کبھی ہمیں سکون سے رہنے دے سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ خیال بالکل نہیں آتا کہ آپ کے بچوں پر ان لڑائیوں کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کیوں والدین بچوں کو نہیں سمجھتے؟ کیا وہ واقعی سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیوں آج کل کے معاشرے میں والدین کو لگتا ہے کہ بچے پر ان کی باتوں کا اثر نہیں پڑتا؟ آپ لوگوں کی اچھی بری ہر بات کا ہم پر اثر ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن الفاظ خود بخود ادا ہو رہے تھے۔ جواباً وہ دونوں ٹھنڈے ہونے کی بجائے مزید مشتعل ہو گئے۔ اس کا باپ غصے سے بولا، تھوڑا پڑھ لکھ گئے ہو تو اب ہمیں سکھاؤ گے؟ یہی تربیت کی ہے ماں نے تمہاری؟ یہی تمہاری ماں ہی لڑتی ہے ہر وقت؟ وہ کہہ رہے تھے جب انہوں نے بات ان کی ماں نے کاٹی، مجھے الزام نہ دو، تمہارے خاندان نے ہی پاگل کر کے تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ اب کی بار ان کے جھگڑے کو دوبارہ شروع ہوتے دیکھ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھر گیا۔ ان کے جھگڑے کی آواز اس کے حواسوں پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو؟ تمہارے بچوں کو میں نے پالا، ان کی ذمہ داری اٹھائی، تم بس احسان فراموش عورت ہو، اور اب تم میرے بچوں کا مستقبل خراب کرو گے۔ چلے جاؤ ہماری زندگیوں سے۔ وہ کمرے میں آ کر لائٹ جلائے بنا بیڈ تک آیا اور بیٹھ کر جھکتے ہوئے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ان آوازوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ میں چلا جاؤں تم لوگوں کی زندگی سے؟ ان کی آواز اونچی ہوئی، اندر اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ جوتوں کے تسمے کھول کر وہ سیدھا ہوا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ ہاں، کہیں چلے جاؤ، مجھے اپنے بچوں پر تمہارا سایہ نہیں رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو روکنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ یہ گھر چھوڑ کر جائے، لیکن میں جانے سے پہلے اس گھر کے تمام افراد سے اپنا رشتہ ختم کر کے جاؤں گا۔ اس لیے آج میں مصطفیٰ احمد اپنے ہوش و حواس میں آمنہ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اسے لگا اس کے کانوں نے غلط سنا ہے۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنا چاہا، وہ کامیاب ہوا۔ اس کا دماغ تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے چلنا چاہا، اچانک وہ لڑکھڑایا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، لیکن تب تک باہر سے آواز آ چکی تھی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ بے اختیار اس کے قدموں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ دماغ اب جسم کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے ناک سے کچھ نکلتا محسوس ہوا، کچھ گرم سا۔ اسے محسوس ہوا باہر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کا خود کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے ہلنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اسے آواز آئی، گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک معصوم سی روتی ہوئی آواز گونجی، بابا رکیں، مت جائیں پلیز۔ وہ آواز، اس آواز کو اس نے زندگی میں پہلی بار روتے ہوئے سنا تھا۔ اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں پتا۔ ہوش سے بیگانہ ہونے سے قبل اس نے ایک آواز سنی تھی جو شاید اس کی بہن کی چیخ کی تھی، مما کو پکڑو۔ پھر اسے نہیں پتا کیا ہوا۔ اسے محسوس ہوا کوئی اسے اٹھا رہا ہے، کسی نے اس کو بستر پر لٹایا ہے۔ اسے اپنی ناک کے پاس گیلا کپڑا محسوس ہوا، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے ہمت کر کے بولنا چاہا، ارمش، بابا کہاں ہیں؟ دھندلاتے منظر میں اس نے کسی ہیولے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آواز شاید سرگوشی کی صورت میں نکلی تھی۔ اسے بس اس کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور بس اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہتا تھا وہ یہ آنکھیں بند کرے اور دوبارہ کبھی نہ کھولے۔ وہ خود کو اندھیروں کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ اس دن اسے اندھیروں کی دنیا میں رہنے کی خواہش ہوئی تھی۔ اس دن وہ اندھیروں کا مسافر بنا تھا۔ اس سے پہلے وہ تنہائی کا مسافر تھا، لیکن اس دن سے اس نے اپنا وجود اندھیرے کو سونپ دیا تھا۔ آج 3 سال بعد اسے وہ رات یوں ہی اچانک یاد آئی تھی۔ اس نے دیکھا ارمش اب کھڑکی سے پرے ہٹ گئی تھی۔ وہ مڑ کر اس تک آئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آفس کا کام کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بس کبھی کام کی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن ہینڈل ہو جاتا ہے۔ تم سناؤ، اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ فائنل قریب ہیں۔ وہ اب لیپ ٹاپ بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔
ارمش بھی اس کی طرف گھومی۔ آج کافی دنوں بعد دونوں کو بات کرنے کا موقع ملا تھا، ورنہ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر دونوں اتنے تھک جاتے تھے کہ آرام کرتے تھے۔ ہاں، بس پیپرز تو قریب ہیں اور شکر ہے تیاری بھی بہتر ہے۔ چلو اللہ کامیاب کرے، اور دیکھو اگر تمہیں پیسے چاہیے ہوں تو تم مجھے بتاؤ گی، اس نے مگ سے آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اس بات پر ارمش ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ ابھی دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں تم سے پیسے نہیں لوں گی، بار بار کہہ کر مجھے شرمندہ نہیں کرو۔ ایمی، یہ پیسے تمہارے بھی ہیں۔ آج میں جو کچھ ہوں صرف تمہاری وجہ سے، ان پر سب سے پہلے تمہارا حق ہے۔ یقین جانو، ابان کی زندگی ارمش کی زندگی ہے۔ وہ اپنی طرف سے ہر بار کوشش کرتا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اتنی ضد کرتی تھی۔ اس کی بات پر اس نے نظریں جھکا لیں، پھر بیڈ شیٹ سے نادیدہ شکنیں درست کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تمہارے پیسے گھر میں آتے ہیں، سب پر خرچ ہوتے ہیں، ان میں ہمیشہ میں بھی آتی ہوں۔ بابا کے بعد ہمارا زیادہ تر خرچہ تم نے ہی اٹھایا ہے، اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے پیسے مجھ پر خرچ نہیں ہوتے۔ تم بھی نا بس بات کو گھما دیا کرو۔ وہ سر جھٹک کر بولا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، میرا دل کر رہا تھا میں آج کل میں ابو سے ملوں۔ وہ کہہ رہا تھا، آگے سے ارمش آہستہ آواز میں اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر آسمان پر تارے ایسے ہی نظر آ رہے تھے۔ اندر وہ دونوں باتوں میں مگن ہو گئے تھے، اور یہ بات کرتے ہوئے وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ شروع میں ابان نے اپنے طور پر ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خود ہی نہیں ملنا چاہتے تھے۔ کافی کوشش کے بعد اس نے خود ہی اس خواہش کو ختم کر دیا، لیکن خواہشیں کہاں مرتی ہیں، انہیں جتنا مارنے کی کوشش کرو یہ اتنا ہی ابھرتی ہیں۔ خواہشوں کو جتنا بھی دباؤ یہ دل کے کسی نہا خانے میں اپنی پوری روشنائی کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ امی، آج میں سوچ رہی تھی کہ بازار چلیں، گرمیوں کے 2-3 نئے جوڑے لے آئیں۔ وہ باہر چھوٹے سے صحن میں آتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں صحن میں پودوں کے پاس چارپائی بچھائے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا صحن تھا، جہاں ایک طرف چارپائی بچھی تھی۔ بس سارا دن میک اپ کپڑوں میں ہی لگی رہا کرو، آگے پڑھائی کب شروع کرنی ہے؟ امی، آپ کو پتہ ہے میں میک اپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور ہر ماہ 3 ہی تو جوڑے بناتی ہوں بس، اس پر بھی آپ اتنا سناتی ہیں مجھے۔ حرم نے منہ بنا کر کہتے ہوئے ان کے پاس چارپائی پر جگہ بنائی اور وہاں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ توبہ کرو لڑکی، تم اس گھر کی سب سے زیادہ مہنگی لڑکی ہو، اور ذرا میری پڑھائی والی بات پر بھی روشنی ڈال لیں۔ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہی، اس نے بی اے کے بعد اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھی تھی، جبکہ ابان نے کہا تھا کہ وہ پڑھائی کا خرچہ اٹھا لے گا۔ امی، مجھے نظر نہ لگا دینا آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اندر سے ابان آتا دکھائی دیا، جو آستین کے بٹن لگاتے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ارمش اس کا کوٹ اٹھائے باہر آ رہی تھی۔ امی، میں جا رہا ہوں، ان کے قریب بیٹھ کر اس نے اطلاع دی۔ حرم خود بخود کھڑی ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کا بڑا بھائی تھا، اور جو بھی تھا وہ پیچھے اس کی جتنی بھی برائیاں کر لے، سامنے ہمیشہ ذرا حد میں رہا کرتی تھی۔ ہاں بیٹا، ٹھیک ہے، آرام سے جاؤ۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں حرم کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے بولی، بھائی۔ وہ جو اٹھ کر ارمش کی طرف کوٹ لینے کے لیے بڑھنے لگا تھا، حرم کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو۔ وہ کچھ پیسے چاہیے، میں سوچ رہی تھی کہ شاپنگ، لیکن اس سے پہلے ہی وہ جیب سے والیٹ نکال چکا تھا۔ اتنی دیر میں دعا بھی صحن میں آ گئی۔ ابان نے کچھ پیسے نکال کر حرم کی طرف بڑھائے، اس نے جھجکتے ہوئے پکڑ لیے۔ تبھی گھر میں لگے پی ٹی سی ایل کی آواز کسی سور کی طرح فضا میں گونجی۔ دعا فوراً اندر کی طرف بھاگی۔ ابان نے آگے بڑھ کر ارمش سے اپنا کوٹ لیا۔ آپ لوگ دھیان سے بازار جائیے گا، اور شام میں اگر ضرورت پڑی تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آفس کے بعد آپ لوگوں کو بازار سے گھر لے آؤں گا۔ کہتے ہوئے اس نے صحن میں ایک طرف کھڑی اپنی بائیک سٹینڈ سے اتاری۔ تبھی دعا آوازیں دیتی ہوئی دوبارہ صحن میں آئی۔ امی، امی، اللہ خیر، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم جو ٹیک لگا کر بیٹھی تھیں، اس کی دل خراش آواز پر سیدھی ہو بیٹھیں۔ امی، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابان بھی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ارمش بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حرم کی حیران نگاہیں بھی اس پر تھیں، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ کیا ہوا میری بچی؟ آمنہ بیگم تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ امی، وہ اتنا کہہ کر اس نے ہچکی لی۔ آنکھوں سے آنسو تو اتر
بہہ رہے تھے۔ ارمش نے بےتابی سے اس کا بازو ہلایا۔ بتاؤ نا دعا، کیا ہوا ہے؟ وہ بابا، اس نے پھر ہچکی لی۔ اب اس کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ بڑی پھپھو کا فون آیا تھا، آج صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور صحن میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ آبان نے بے یقین نظروں سے دعا کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں سے چابی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ ارمش کے قدم لڑکھڑائے۔ آمنہ بیگم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ تمام افراد کی حالت بہت غیر یقینی تھی۔ وہ شخص جو آج سے 3 سال پہلے ان کی زندگیوں سے چلا گیا تھا، آج اس طرح آیا تھا کہ وہ سب چاہ کر بھی اس سے مل نہیں سکتے تھے۔ جو بھی تھا، اس گھر کے ہر فرد کے دل میں آج بھی وہ شخص موجود تھا۔ وہ تینوں کچھ بھی کر لیتے، لیکن وہ ہمیشہ ان کا باپ رہنا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ انہیں ایسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن اس وقت وہاں موجود تمام نفوس بس دم سادے ایک ہی بات سوچ رہے تھے: کیا ان کا مرنا ضروری تھا؟ میرا بھائی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ مجھے کبھی اس سے چڑ نہیں ہوئی، بلکہ میرے لیے وہ میرا سب کچھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی دوست کے توسط سے اسے ایک سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اسے صرف ذہنی ڈپریشن ہے۔ وہ توجہ کی کمی کا شکار ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کو کبھی محسوس نہ ہو کہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ میں اس کا سب کچھ بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ میرے والدین کے ساتھ جو بھی ہوا، میں کبھی اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ انہیں اپنی زندگی کے ٹراماز میں ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ وہ بغیر رکے لکھتی جا رہی تھی، وہی الفاظ جو ہمیشہ سے اس کے ساتھی تھے۔ ان کے علاوہ اسے سنتا ہی کون تھا؟ اگر وہ اپنے بھائی کا سہارا تھی تو وہ الفاظ اس کا سہارا تھے۔ آج اس کے اسٹڈی ٹیبل پر کافی کے مگ کا اضافہ تھا۔ اس کے سامنے آج بھی وہ خوبصورت منظر تھا جس سے وہ مکمل طور پر بے نیاز تھی۔ ڈائری کھولنے کے بعد اسے کسی چیز کی پرواہ ہی کب رہتی تھی، اور خاص طور پر تب جب وہ اپنے بھائی کے بارے میں لکھتی تھی۔ میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں پاتی، کیسے وہ بچوں کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن ابو کو امی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس چیز کا بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ کبھی کبھی ابو نشہ بھی کر آتے ہیں۔ میں انہیں جج نہیں کروں گی، لیکن انہیں اپنی اولاد کا سوچنا چاہیے۔ میں کبھی یوں نہ لکھتی، لیکن اپنے بھائی کو دیکھ کر میرا دل لرز اٹھتا ہے۔ وہ حساس ہے، سہ نہیں پاتا، اور میں اپنے دماغ کی کشمکش کسی کو بتا نہیں سکتی، تو مجھے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ فضا میں ایک اداس سا نغمہ گونجا۔ کمرے میں بالکل سکوت تھا۔ وہ تنہائی میں ہی لکھتی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، پرانی عادت، بچپن کی عادت، کسی کے سامنے نہیں کھلنا۔ میں اپنی بہنوں کو بھی چپ نہیں کروا سکتی۔ وہ سارا دن ابو کو کوستی ہیں۔ بھائی برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ اس سب کے بعد بھی ابو سے کبھی نفرت نہیں کر پاتا۔ میں نے دیکھا ہے جیسے ہی ابو گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ فوراً کمرے سے باہر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو کی شخصیت پرکشش ہے۔ ہم کسی کو نفرت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ہم ابو کو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ سوری اللہ، میں یہ کہنا نہیں چاہتی، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے بچوں کے لیے کم از کم وہ خود کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ پلیز آپ ان کے دل میں خیال ڈال دیں، وہ ہمارے لیے خود کو بدل لیں۔ وہ صرف الفاظ نہیں تھے جو وہ ڈائری پر اتار رہی تھی، وہ اس کے بھائی کی داستان تھی، وہ ایک خاندان کی کہانی تھی، وہ اس کی اپنی داستان تھی جس سے وہ گزر رہی تھی، جس کے گرداب میں وہ پھنس چکی تھی۔ ایک ایسے خاندان میں جس کی لڑائیوں میں ایک نیا نوجوان جنم لیتا ہے، ایک ایسا نوجوان جو اگر حساس ہو تو اس کی ساری زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ آنے والی پوری نسل اس ایک خاندان سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ صرف الفاظ نہیں لکھ رہی تھی، وہ معاشرے میں وجود پاتا ایک المیہ لکھ رہی تھی، جس کی شروعات ہو چکی تھی لیکن اس کا اختتام کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج ان کی وفات کو ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ لوگ اسی وقت اپنے ابا کے گھر چلے گئے تھے۔ وہاں ایک قیامت کا عالم تھا۔ زندگی میں تو انہیں ملنے کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن مرنے کے بعد کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ ابا نے ایک ملاقات کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اسے اندازہ ہوتا ان کی ملاقات ایسے ہونی ہے تو وہ کبھی ملاقات کا خواہش مند نہ رہتا۔
ان کے گھر جانے کے بعد ہی انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کے والد طبی موت نہیں مرے تھے، انہوں نے خودکشی کی تھی۔ وجہ وہی ڈپریشن۔ وہ کبھی اپنے بچپن کے ٹراما سے نکل ہی نہیں سکے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اسی ڈپریشن کی وجہ سے اپنا گھر خراب کیا اور بالآخر معاشرے کے بہت سے لوگوں کی طرح وہ خود سے لڑتے لڑتے اپنی زندگی سے ہار گئے۔ وہ اس وقت اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے آیا تھا اور قبر پر پانی چھڑکنے کے بعد وہ وہیں زمین پر گیلی مٹی پر بیٹھ گیا اور بس آنکھیں کتبے پر جمائے اپنے باپ کی قبر کو دیکھے جا رہا تھا، جہاں نام کی جگہ لکھا تھا مصطفیٰ احمد۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بالآخر اپنے لب واہ کیے۔ معاشرے کے بہت سے لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ ان لوگوں کا سامنا کر سکیں، آپ حالات سے لڑ سکیں؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا آپ اس طرح ہمیں چھوڑ کر جائیں گے۔ وہ اپنی آواز بھی بمشکل ہی سن پا رہا تھا۔ ارد گرد بہت سی قبریں بنجر ہوئی پڑی تھیں۔ پتہ نہیں قبرستان میں دفنانے کے بعد لوگ اپنے پیاروں کو بھول کیوں جاتے ہیں۔ مرجھائے درخت بھی ویران چہرے لیے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو 8 دن سے روزانہ آ کر یہاں بیٹھ جاتا اور پتہ نہیں 3 گھنٹے ایک بے جان پری میت سے کیا باتیں کرتا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں کسی کو محبت سے دستبردار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اب بھی اپنے دل میں کسی اونچی جگہ پر پاتا ہوں۔ میری خدا سے بس ایک ہی دعا ہے، وہ آپ کی روح کو سکون دے، وہ آپ کو جنت میں جگہ دے، آپ جہاں ہوں سکون سے ہوں۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، اس کے ہونٹ خود بخود الفاظ عطا کر رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اس وقت یہاں نہیں تھا۔ وہ بہت سال پیچھے، بہت پیچھے ایک پارک میں پہنچا ہوا تھا، جہاں وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے چلتا جا رہا تھا، ہنستا کھلکھلاتا ہوا۔ ابو، آپ میرے سب سے اچھے دوست ہیں۔ وہی فقرہ جو وہ ہمیشہ یاد کیا کرتا تھا اور جس سے آگے اس کی سوچوں کی سرحد ختم ہو جاتی تھی، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے اس کی سوچوں کی سرحد وسیع ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز پوری ملاقات یاد کرتا تھا۔ اس کے جملے کے جواب میں اس کے باپ نے محظوظ ہوتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ آہا، میں اور تمہارا دوست۔ جی جی، آپ ہی، اس نے پرزور تائید کی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ کب اچھا رویہ رکھا ہے جو تم مجھے اپنا دوست ماننے لگے؟ ابو، آپ میرے دوست ہیں، اور ضروری نہیں ہے دوست صرف اچھے رویے سے بنے۔ دوست کے لیے تو بس محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں بس آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو خود سے قریب پاتا ہوں تو آپ میرے دوست ہوئے، بس۔ اس کا ذہن پتہ نہیں کیا بن رہا تھا۔ 8-9 سالہ ذہن سے اس طرح کی بات سن کر انہوں نے چونک کر چہرہ موڑا۔ تم نے کبھی مجھے اپنی ماں سے جھگڑتے ہوئے سنا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کے یہ سوال کیا تھا، خود بخود الفاظ لبوں سے ادا ہوئے۔ جی، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیوں لڑتے ہیں میری ماما سے؟ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے معصوم سے سوال کیا، جس کا جواب ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ شاید وہ اپنے بچے کو سمجھا نہیں سکتے تھے۔ بیٹا۔ زندگی میں پہلی بار اس شام میں انہوں نے اسے بیٹا کہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور اس کے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے چند فقرے بولے تھے۔ وہ ان فقروں کو آج بھی بھلا نہیں پاتا تھا، وہ آج بھی بہت تازہ تھے۔ بیٹا، مجھے کبھی غلط مت سمجھنا، مجھے خود بھی نہیں معلوم مجھے کیا ہو جاتا ہے، شاید میں تمہیں سمجھا نہ پاؤں، یہ بے اختیاری عمل ہے، لیکن مجھے غصہ بہت شدید آ جاتا ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے غلط مت سمجھنا۔ شاید تم نہ سمجھ پاؤ، اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے دیکھنا اور اپنی ماں پر ہوتا تشدد دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ میں ہر وقت ان سوچوں سے لڑتا ہوں۔ وہ انہیں آج بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی سوچوں کے چکر میں اپنے خاندان سے لڑتے تھے۔ وہ اسے اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک وقت میں ان کے اپنے بیٹے پر بھی یہی وقت آئے گا۔ وہ صرف خود کو سمجھنا چاہتے تھے اور اپنے بچوں کی ذہنی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، اور اتنے سال بعد آج وہ سمجھ پایا تھا کہ اس کے باپ کے لیے اپنا غم زیادہ بڑا تھا۔ ہر انسان کو اپنا غم زیادہ بڑا لگتا ہے، وہ کبھی کسی دوسرے کو سننا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہی حالت اس وقت اس کے والد کی تھی۔ اس ایک مکالمے میں اس کے باپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دہرایا تھا، مجھے غلط مت سمجھنا۔ اور بس اس نے ان کو کبھی زندگی میں غلط نہیں سمجھا۔ اس کی بہنیں، معاشرے کے لوگ، یہاں تک کہ اس کی ماں نے بھی اس کے باپ کے خلاف اتنی باتیں کی، لیکن وہ کبھی ان کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں پال سکا۔ وہ آج بس یہی فقرہ یاد کر کے روئے جا رہا تھا۔ ہاں، اب وہ رو رہا تھا، قبر پر چہرہ جھکائے وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ درخت سے جھڑتے پتے نے افسوس سے اسے دیکھا۔
اس کا غم واقعی کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ سب کو اپنا غم زیادہ برا لگتا ہے۔ وہ لوگ اپنے گھر آ چکے تھے۔ آمنہ بیگم نے بھی جنازے میں شرکت کی تھی، لیکن وہ اسی دن واپس آ گئی تھیں۔ وہ تینوں بہنیں 3 دن رہنے کے بعد واپس آئی تھیں۔ ان کے اپنے گھر میں بھی لوگ ویسے ہی تعزیت کرنے آ رہے تھے۔ تعزیت کم اور باتیں زیادہ بن رہی تھیں۔ خودکشی کی بات خاندان والوں سے ڈھکی چھپی نہیں رہ سکی تھی، اس لیے جو بھی آتا تھا وہ سب سے پہلے یہی کہتا تھا، ایسا بھی کیا ہو گیا جو خودکشی کی نوبت آ گئی؟ اور وہ ماں بیٹیاں چپ کر جاتی تھیں۔ مصطفیٰ صاحب کے طلاق دینے کے بعد انہوں نے یہ چھوٹا سا اپنا گھر لیا تھا، جو آمنہ بیگم اپنی جمع پونجی اور ایک سونے کا کنگن بیچ کر خریدا تھا۔ اس وقت وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی، سر پر دوپٹہ ٹکائے، ہاتھ میں پکڑی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ان کے پاس کرسی پر ایک خاندان کی عورت آئی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی ابھی آئی تھیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دروازہ کھٹکا۔ اندر سے حرم بھاگتی ہوئی آئی اور سر پر دوپٹہ ٹکائے ہوئے دروازہ کھولا۔ وہ تھکا ہارا سا اندر آیا، سامنے کسی کو بیٹھا دیکھ کر چونکا، پھر سلام کیا، السلام علیکم آنٹی، اور دوسری کوئی بات سنے بغیر اندر کی طرف بڑھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا سامنے بیڈ کے کنارے پر ارمش بیٹھی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے قریب آئی۔ تم رو رہی تھی؟ اسے دیکھ کر اس نے عام تاثرات لیے کہا۔ ہاں بس ایسے ہی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں مکمل طور پر صاف کیں، پھر اس سے پوچھنے لگی، قبرستان سے آئے ہو؟ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلاتا باتھ روم کی طرف بڑھا، جب باہر سے آواز آئی، نہ میں کہتی ہوں ایسے بھی کیا پریشانی تھی جو خود کشی ہی کرنا پڑ گئی؟ جب سے تم دونوں کی طلاق ہوئی تھی بہت ہی ذہنی دباؤ میں رہنے لگ گیا تھا۔ ایک دفعہ میں بھی گئی تھی اس کی طرف، اتنا کھنچا۔ وہ رشتہ دار آنٹی کہہ رہی تھی، اور اندر کھڑے ابان نے بڑی مشکلوں سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے ہوئے اپنے غصے پر ضبط کیا تھا۔ ارمش نے آگے بڑھ کر اس کو سنبھالنا چاہا۔ اسے لگا وہ وہیں ہاتھ دیوار میں دے مارے گا یا پھر خود کو تکلیف پہنچائے گا، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ گھوم کر باہر کی طرف گیا۔ ارمش اس کے پیچھے بھاگی۔ برآمدے کی چوکھٹ میں رک کر اس نے صحن میں دیکھا جہاں اب ابان جا کے کھڑا ہوا تھا۔ آنٹی آپ نے تعزیت کر لی ہے تو اب آپ جا سکتی ہیں۔ آمنہ بیگم اپنی جگہ، ارمش بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی لوگوں کا اس طرح سامنا نہیں کیا تھا، وہ ڈر ڈر کر جینے والا مرد تھا، لیکن آج یہ کیا ہوا تھا؟ اس کی بات سن کر وہ غصے میں ہی آ گئی۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا آپ نے تعزیت کر لی۔ اب کی بار وہ بڑے تحمل سے بولا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا، اس کا سر درد کر رہا تھا، لیکن اس سے اپنے باپ کے بارے میں یہ الفاظ برداشت نہیں ہوئے تھے۔ وہ آنٹی ہتھے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں تو تعزیت کرنے آئی تھی، لیکن آج کل کے بدتمیز۔ تعزیت کرنے آئی تھی تو بس تعزیت کریں، آپ کو میرے باپ کے کردار پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس طرح پر اعتماد لہجے میں بول رہا تھا، ارمش حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کا یہ رخ کب دیکھا تھا؟ ہاں بھائی چلی جاتی ہوں، آج کل کے لوگ تو دکھ میں بھی کسی کو اپنا نہیں مانتے۔ وہ آنٹی غصے سے منہ پھلاتی کہتے ہوئے چلی گئیں۔ پیچھے اس کی ماں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ انہیں پہلی دفعہ لگا تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا سر خود سے لگایا اور تھپکا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی تسلی تھی جو اس نے کسی کو دی تھی۔ امی آپ کو معاشرے کے لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا یہ ایسا ہی ہونا تھا، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمیں ایک لفظ بھی کہے۔ پھر ان کو چھوڑ کر اس نے چہرہ موڑا اور حرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خاندان کا کوئی بھی فرد آئے تو پہلے مجھے آ کر بتانا، میں خود ہی تعزیت وصول کر لوں گا۔ امی کو کمرے میں لے چلو فی الحال، کہہ کر وہ گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارمش اس کے پیچھے ہی آئی۔ وہ اندر آ کر باتھ روم کی طرف جا رہا تھا جب ارمش نے اسے پیچھے سے آواز دی، ابان! وہ پلٹا، جانتا تھا وہ پیچھے آئے گی۔ اس نے حیرت سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ یہ کیا تھا۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خرچ کی، پھر چہرے پر زمانے بھر کی تھکن لیے بولا، دکھ کبھی انسان سے بڑا نہیں ہوتا، بس اسے برداشت کرنے کا حوصلہ آنا چاہیے۔ کچھ دکھ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن کچھ دکھ انسان کو نئی زندگی دیتے ہیں، پھر سے اٹھنا سکھاتے ہیں۔ میرے لیے ابو کی موت ایک ایسا
ہی دکھ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میں ان کی طرح اپنی زندگی کو خراب کروں۔ میں اب اس نسل کو بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف ہمت اور کوشش سے ہوگا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے قبرستان صرف اس لیے جاتا ہوں تاکہ سوچ سکوں، اور میں نے سوچ لیا ہے، اپنے لیے نہیں تو اپنے مستقبل کے لیے۔ وہ رک کر اداسی سے مسکرایا، اور ارمش کو اس مسکراہٹ میں بھی زمانوں کی مسافت نظر آئی تھی۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا، میں نہیں چاہتا مزید کوئی اولاد دیکھے، اس لیے خود کو بدلنے کا وقت ہے۔ اب میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے لیے کھانا تیار کرو، پھر چلتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ کبرڈ کی طرف بڑھا۔ ارمش نے حیرانی سے اس کی ساری بات سنی۔ اس کی ساری زندگی کی تسلی صرف ایک حادثے کے برابر تھی۔ وہ پھر حیرانی سے بولی، کہاں جانا ہے؟ قصر، اس نے کپڑے ڈھونڈتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس گھر کو بہت یاد کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج ہم وہاں جائیں۔ کچھ دن وہاں گزاریں گے تو بہتر محسوس کریں گے۔ وہاں کی تمام چیزوں کو چھو کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک انوکھے احساس کے تحت کہہ رہا تھا، اور ارمش نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ بالآخر سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ قصر آج بھی اپنا ویران پن لیے کھڑا تھا۔ وہ ویسا ہی بنجر اور سنسان تھا۔ واقعی اس کے مکینوں کو کبھی اسے سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ وہاں جاتے ہی بہت کم تھے۔ وہ ان کی پھپھو نے خریدا تھا۔ وہ اکثر اپنی چھٹیاں گزارنے اپنے بھائی کے ساتھ یہاں آتی تھیں تاکہ وہ اپنے بھائی کا دھیان بٹا سکیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ارمش سے بھی زیادہ کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے کبھی اس کے ماضی کے گرداب سے باہر نہیں لا سکی تھیں۔ پھر ایک دن اسی قصر میں موجود اپنے کمرے میں اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا سر میز پر رکھا، اور وہ سر وہیں رکھا رہ گیا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ 35-40 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن ارمش نے جتنا بھی وقت ان کے ساتھ گزارا اسے وہ اپنی آئیڈیل لگتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کی باتیں اپنی پھپھو کو بتاتی تھی، کیونکہ اسے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، اور جیسے ان کے باپ کو سنبھالتی تھی اس نے بھی ابان کو ویسے ہی سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کبھی ابان کو اپنے پھپھو کی طرح سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں لے کر گئی تھی۔ وہ دونوں اس گھر میں آج سے 10 سال پہلے آئے تھے، جب مصطفیٰ صاحب انہیں چھٹیوں میں گھمانے لائے تھے۔ اس کے بعد آج تک انہوں نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں اپنے ابو کی طرف جانے کے دوران ابان نے ان کے کمرے سے اس گھر کی چابی لے لی تھی۔ وہ دونوں گھر کے باہر آ کر رکے تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ معمول کے مطابق اس نے سلاخ دار آہنی گیٹ پر دونوں طرف سفید پھول لا کر لگائے تھے۔ وہ دونوں بائک پر ہی آئے تھے۔ باہر اتر کر وہ پیدل چل کر اندر آئے اور سر اٹھا کر اس قصر کو دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ ویران دکھ رہا تھا۔ اندر آ کر دونوں ادھر ادھر ہو گئے۔ ارمش لاؤنج میں چلی گئی۔ بے اختیار اسے قالین کے پاس نیچے بیٹھا اپنا بچپن نظر آیا۔ وہ آتش دان کے ساتھ بنی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور باہر نظر آتے جنگل کے درختوں کو دیکھنے لگی۔ دوسری طرف وہ اپنی پھپھو کے کمرے میں موجود تھا۔ ان کے کمرے کی چیزیں آج بھی ویسی ہی ترتیب سے رکھی تھیں۔ انہوں نے ان کا سامان وہاں سے نہیں اٹھوایا تھا۔ وہ ایک پرانے طرز پر سجا بیڈ روم تھا، جس میں سنگل بیڈ کے علاوہ داخلی دروازے کے سامنے ایک اسٹڈی ٹیبل پڑا تھا، جو اب خالی تھا۔ ان کی چیزیں درازوں میں محفوظ کر دی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر بیڈ کے سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت تصویر لگی دکھائی دی۔ وہ وہی منظر تھا، پارک کا، پیچھے سے کھینچی جانے والی وہ خوبصورت تصویر ابان اور اس کے والد کی تھی۔ اسے یاد تھا وہ تصویر پیچھے سے ان کی پھپھو نے کھینچی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میز کا پہلا دراز کھولا۔ اس کمرے میں آ کر پرانی صدیوں جیسا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی سامنے قدرت کے بنائے خوبصورت منظر کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ دراز میں اوپر ہی ایک ڈائری رکھی تھی۔ اس نے اٹھائی اور کھولی۔ اس کا ہر صفحہ سیاہ روشنائی سے پر تھا۔ وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور کتاب کھولی۔ ہر صفحے پر ان کی اپنی داستان تھی، ان کے بھائی کی داستان تھی جس سے انہوں نے سروائیو کیا تھا۔ اس نے سرسری سی نگاہ ہر صفحے پر ڈالی، پھر آخری صفحہ کھولا۔ وہاں خوبصورتی سے سیاہ روشنائی میں لکھا گیا تھا، میں نہیں جانتی معاشرے میں یہ چائلڈ ٹراما کب تک زندہ ہے۔ یہ آنے والے بچوں میں منتقل ہوتا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نوجوان نسل کس طرح کے ذہنی دباؤ کے ساتھ ابھر رہی ہے۔ لیکن میں اتنا جانتی ہوں یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمارے بچے اس سے سروائیو نہیں کر پاتے۔
بہت لوگ تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کا دوسرا بڑا المیہ ہے۔ میں ان بچوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو ایسے رد عمل کا شکار ہو کر اپنی روزمرہ کی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ یہ خاصا مشکل کام ہے۔ اللہ کرے آگے کی نسل کو ایسے واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری ان بچوں کے لیے بس ایک ہی دعا ہے، اللہ آپ سب کو اس امتحان پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ فقط آبش احمد۔ اس نے نم آنکھوں سے ڈائری بند کی تو اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، آبان۔ وہ مڑا، سامنے دروازے کے بیچ ارمش کھڑی تھی۔ آبان نے ڈائری والا ہاتھ اٹھایا، پھپھو کی ڈائری۔ وہ قدم قدم چلتی اندر آئی۔ کیوں پڑھ رہے ہو اسے؟ اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں جانتا ہوں امی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی ایسے لوگوں کو سمجھ پائے گا، یا ایسے لوگوں کو پاگل کا لقب دے کر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا جائے گا؟ میں نے اپنے باپ کو ایک جملہ کہا تھا اور انہوں نے ماں کو طلاق دے دی۔ میری بہنیں مجھے 2 سال کوستی رہیں کہ میری وجہ سے ماں کو طلاق ہوئی۔ ایسے لوگ کب چپ کریں گے؟ ہم تو نظر انداز کر دیں گے، لیکن کیا ہمارے دماغ ایسی باتوں کو جھٹک پائیں گے؟ وہ پوچھ رہا تھا، وہ پوچھنا چاہتا تھا، معاشرے کے ہر فرد سے۔ کیوں بولتے ہوئے لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ سامنے کوئی حساس انسان بھی موجود ہو سکتا ہے؟ دیکھو آبان، سائیکالوجی کہتی ہے ہم انسان کو ہر طریقے سے اختیار میں کر سکتے ہیں۔ ہم پیسے دے کر اس کی خواہشات کو اختیار میں کر سکتے ہیں، ہم انسان سے بات کر کے اسے اپنے اختیار میں کر سکتے ہیں، ہم پیسے کا استعمال کر کے اس کی رائے بھی اپنے حق میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی انسان کے خیالات کو اپنے اختیار میں نہیں کر سکتے۔ انسان کی سوچیں ہمیشہ آزاد ہیں۔ وہ جو سوچنا چاہتا ہے وہی سوچتا ہے۔ ہم ہر چیز بدل سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی کے خیالات کو نہیں بدل سکتے، اس لیے اپنی سوچوں میں ہمیشہ آزاد رہنا چاہیے۔ مثبت سوچو بس۔ لوگ تو منفی خود بھی سوچتے ہیں اور دوسروں پر بھی اس کے منفی اثرات ڈالتے ہیں، پھر ایویں ان کی باتوں میں آنے کا فائدہ؟ صرف اپنی ذہنی صحت کا نقصان ہے۔ وہ اس سے کچھ دور بیڈ پر بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ ابھی شروع کے زینوں پر تھا، اسے کافی ذہن سازی کی ضرورت تھی اور ارمش اسے ساتھ ساتھ مدد دینا چاہتی تھی۔ وہ کمرہ بہت سے الفاظ خود میں دبائے خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی اونچی دیواریں بھی ویران سی تھیں، باہر کا منظر وہی تھا، درختوں کے جھڑتے سوکھے پتے اور اونچے لمبے آسمان کو چھوتے وہ درخت۔ وہ قدرت کا منظر تھا اور وہ ویسا ہی رہنا تھا، البتہ کھڑکی کے سامنے بیٹھنے والے اب بدل گئے تھے۔ وہ دونوں ابھی بھی کسی بات پر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، ایک دوسرے کا نظریہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کھڑکی سے باہر نظر آتے ٹھنڈے سورج نے انہیں دیکھتے ہوئے دعا دی کہ خدا انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور دوبارہ معاشرے میں کبھی کوئی مصطفیٰ یا آبان وجود میں نہ آئے۔ ختم شد۔ جی فرینڈز، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی، اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ ناول کے حوالے سے آپ اپنے ریویوز اور کسی بھی نئے ناول کو سننے کی فرمائش کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خوب سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔